اللہ تیری مہربانی. فوٹو سیٹ کرائے نا فوٹو سیٹ کرائے نا کن پورے نحمدک یا من هو الرحمن نستعینک علی ما انت المستعان نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ من الجن والانسان نشہد ان سیدنا سید الانس والجان محمود الانبیاء مسرورا بآیات ربنا هو الرحمن اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو سورتاں جنہ دا نام معوذتین ہے، عام لوگ معوذتین آکھدن، صحیح لفظ ہے معوذتین۔ اللہ دی پناہ لے کے دین والیاں صورتاں۔ چنانچہ پہلی صورت فلق دے نام تے مشہور ہے، دوسری صورت مقدسہ الناس دے نام تے مشہور ہے۔ دونوں صورتاں دا انتہائی نتیجہ پورے قرآن مقدس دا نچوڑ تے خلاصہ ہے۔ قرآن مقدس وچ چار مضمون بیان کیتے گئے: خالقیت، ربوبیت، بادشاہت اور شفاعت۔ یہ چارے مضمون قرآن پاک دے انہاں دو صورتاں وچ موجود ہیں۔ جو شخص انہاں دو صورتاں تے صدق دل دے نال ایمان لے آوے، یقین جانو کہ پورے قرآن مقدس دے ختم دا ثواب اس دے نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ کوئی عبارت اپنے عبارت ہون دے لحاظ نال مقبول نہیں ہوندی، عبارت مقبول ہوندی ہے اپنے معنی تے مفہوم دی وجہ تو۔ قرآن پاک دا چونکہ معنی اور مفہوم مکمل طور تے انہاں دو صورتاں وچ موجود ہے، اس لحاظ نال جو شخص انہاں دو صورتاں معوذتین نو صحیح معنی دے اندر سمجھ کے عقیدت نال عمل کردا ہے، او شخص گویا پورے قرآن مقدس تے عامل ہون دا مستحق ہے، اور جتنا پورے قرآن مقدس دے ختم کرن نال ثواب ہوندا ہے، انہاں دو صورتاں دے اتے عامل بندے نو اتنا ہی ثواب ہوندا ہے۔ نقطے سچ کیا ہے؟ پہلی صورت وچ اللہ نے چار چیزاں کولوں پناہ منگن دا حکم دیتا ہے اور سکھایا ہے کہ بندہ اپنی زندگی دے اندر انہاں چار چیزاں کولوں اگر اللہ رب العزت دی پناہ طلب کر لیندا ہے، طلب کرن دے بعد اللہ دی پناہ وچ آ جاندا ہے، تو انجے سمجھو کہ وہ اللہ دے تعویذ وچ محفوظ ہو جاندا ہے۔ اس واسطے کہ اعوذ دا لفظ جڑا ہے او دا معنی ہوندا ہے تعویذ۔ تعویذ آکھدن اس چیز نو جس دے ذریعے بندہ کسے دوسرے دی پناہ حاصل کرے۔ چونکہ انہاں صورتاں وچ خالص اللہ دی پناہ طلب کیتی جا رہی ہے، یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بندے واسطے تعویذ بندا ہے تو اللہ دی ذات بندی ہے یا اللہ دی کلام بندی ہے۔ باقی جتنے ہیں کرتوت ہیں کائنات دے اندر وہ تعویذ نہیں،
بلکہ وہ تشریک تے بدعت ہوندی ہے۔ تعویذ اسے چیز دا نام ہے جہدے وچ خطاب اللہ نو کیتا جاوے، یا اللہ دی ذات تعویذ بندی ہے یا اللہ رب العزت دی بات تعویذ بندی ہے۔ جتھے ذات اور بات نہیں وہ تعویذ نہ بن سی۔ لہذا جو لوگ یہ تعویذ دے نا تے لکھ دیں، لکھ کے چاہے قرآن لکھیں چاہے حدیث لکھیں، قرآن مقدس دا تقاضا یہ ہے کہ وہ قرآن دے منن والے لوگ نہیں۔ قرآن پاک نو اگر منے سی آدمی تو مننا پوسی کہ تعویذ جویں انہاں صورتاں وچ موجود ہے وہ ہے اللہ دی ذات یا اللہ دی بات، تے اللہ دی ذات تے اللہ دی بات نو پڑھن نال تعویذ بندا ہے، لکھن نال تعویذ نہیں بندا۔ اس بنیاد اتے چاہے وہ لوگ جتنا زور لگا کے آکھن کہ اساں اللہ دا قرآن لکھنے ہیں، کلمات حسنہ لکھ دے ہیں، اللہ دے پاک رسول فرماندے اُلْعِنُهُمْ بِلَعْنَةِ اللَّهِ، میں اللہ کو لعنت مانگ کے لئیے انہاں بندیاں واسطے جڑے 6 بندے ہیں، انہاں چوں پہلا بندہ ہے جڑا الزائد فی کتاب اللہ۔ علامہ رزین محدث نے سند جید نال اور پھر مشکات والے نے نقل کی تھی یہ حدیث۔ نبی پاک فرماتے ہیں جڑا بندہ اللہ دی کتاب دے حکم تو زائد کرنا چاہے یا اگا ودھن لگے، میں اللہ دے پاک رسول نو اللہ نے دسیا ہے کہ میں اللہ کو لعنت منگی ہے کہ اللہ تیری لعنت انہاں دے کولو کدے چکے نہیں۔ جڑا بندہ تعویذ لکھدا ہے اور تحریر نال کردا ہے وہ اللہ دے حکم قرآن پاک تو زائد کردا ہے، کیونکہ اللہ دا حکم ہے کل، آکھو کل، زبان نال آکھ، اے اتے ودھائندہ کام تے ہے لکھدا۔ اللہ دی کتاب تو جڑا زیادتی کریندا ہے اللہ دا رسول آدھا ہے اللہ اے دوتے لعنت کر۔ لہذا قرآن دے نا تے تعویذ لکھن والے لوگ پکے لعنتی ہیں، اس وچ شک دی گنجائش بھی نہیں۔ اگے اللہ نے 4 چیزاں کولوں پناہ منگن دی گل کیتی ہے۔ پہلی کیڑی؟ قل اعوذ برب الفلق، رب الفلق من شر ما خلق، اے پہلا شر ہے جس کولوں پناہ منگنی ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اے دوسرا شر ہے جس کولوں پناہ منگ رہے ہیں۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اے تیسرا شر ہے جس کولوں پناہ منگی جا رہی ہے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اے چوتھا شر ہے جس کولوں پناہ منگی جا رہی ہے۔ جدہ 4 قسم دے شرور کولوں بندہ آپ نہیں بچ سکتا، نبی سب تو پہلے اللہ نے اپنے نبی نو حکم دیتا ہے کل، سبق کے سمجھایا ہے اے 4 شر ایسے نے میرا پیغمبر کہ تو انہاں کولوں اپنے آپ نہیں بچ سکتا، یہ توڑی میرے نا دا تعویذ نہ بنائی سے کسے شر کولوں تیرے بچن دی طاقت کائی نہیں۔ اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ نے جویں ابتدا دے اندر سکھایا ہا کہ تو آکھ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہر معاملے وچ میں عبادت کرنی ہے، مدد منگنی ہے، تو صرف انہیں قرآن دی انتہا چی سمجھا دیتا ہے کہ اللہ میں ہر شر کو بچنا ہے تو تیری ذات نال بچنا ہے، میرے اپنے طاقت کوئی نہیں۔ قرآن دا اول تے آخر جدہ مل جاوے اس نو شریعت وچا دن براعت استحلال، براعت استحلال، ابتدا تے انتہا دا آپس وچ مل جاونا، اس نو براعت استحلال آکھ دین۔ اللہ رب العزت نے گویا کہ انہاں صورتاں وچ اور خاص کر اس پہلی صورت وچ سبق پڑھایا ہے کہ کوئی آدمی اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں انہاں چاہوں شرنا کوئی چوں کسے شر کو لوں اپنے عمل نال، اپنے توید نال، اپنی طاقت نال بچ وئی سا، اللہ کریم فرماندا ہے اس دا میرے نال کوئی سانگت حصہ نہیں،
کیونکہ چارے دے چارے شر جتنے ہیں جڑے ہونے بیان ہو سن شرور اربع جتنے ہیں انہاں وچوں کسے شر کول بھی بچن دی طاقت خود میرے پیغمبر چ ہی نہیں. جب تک میری ذات دا سہارا نہ لوے، جب تک میری ذات نو وسیلہ نہ بنائے، جب تک میری ذات نو پناہ دہندہ نہ سمجھے. اس واسطے اللہ فرمایا قل اعوذ برب الفلق. تو فرما میرے پیغمبر زبان نال آکھ، کیوں میں تینوں تویز سکھا رہا تے تویز ہوندا کہندے نال زبان دے نال. کیویں کر کے آکھ اعوذ اللہ میں تیری پناہ وچ آندا. اعوذ پناہ طلب کرنا نا، اگر طلب کرنا والا ماننا ہوندا تو آکھے نا استعیذ، یا اللہ میں تیری پناہ طلب کرے نا، او اگا زمانہ آندا ہے. ایتھے فرمایا اعوذ میں تیری پناہ وچ آ گیا اللہ. کیوں آ گیا؟ کہ میں اپنے آپ نو بچاون دی طاقت نہیں رکھدا تے میں کیویں کس پناہ وچ آ گیا؟ بے رب الفلق، پناہ وچ بھی تیری دے آیا تے توفیق بھی تیری نال آیا. اے با توفیق دی آیا بھی ہاں میں تیری عام شام ہوویں تے آیا بھی تیری توفیق نال آ. جے تیری توفیق نہ ہوندی تے میں تیری توحید تے عمل بھی نہ کر سکدا. قل اعوذ برب الفلق. فلک کہندے چیرے پاڑے چیز نو. میں اے ربا تو جویں صبح نو چیر دینا ہے فالق الحب والنوا، جویں گٹھلی نو تے گکڑ نو چیر دینا ہے تے وچوں درخت پیدا کرنا ہے، جویں رات نو چیر دینا ہے تے وچوں دیہ نو پیدا کر دینا ہے. اس واسطے رب الفلق صبح نو بھی تو چیرن والا میرا اللہ، تیرے اس چیرن دا واسطہ ہی میرا اللہ. اللہ چونکہ چیرنا بنی ہوئی چیز نو چیر پار کے ختم کر دینا یا اس سے کہ دوسری مخلوق نو نکالنا، یہ چونکہ صفت کمال دی ہے تے کمال دی صفت صرف اللہ واسطے ہے اور کسے واسطے نہیں. تاکہ آخر ہے اعوذ پناہ وچ آندا میں تے کیویں آندا بے توفیق رب الفلق، میں اسے اللہ دی توفیق نال آ رہا جڑا اللہ پاک انیرے نو چیر کے صبح سویرا بنا دینا. گویا اشارہ کر رہا بندہ اللہ میں اندھیرے دے اندر ہاں، شیطانہ دا اندھیرا میرے اتے، دشمنہ دا اندھیرا میرے اتے، مشرکہ دا اندھیرا میرے اتے، زمانے دی حوادث دا اندھیرا میرے اتے، سارے اندھیریاں وچ میں ڈبا پیا غرق ہویا پیا. اس واسطے اعوذ اللہ. کتنا مزہ آیا اسی جس وقت محمد پاک نے لفظ آکھے اسے. کتنی بےہودہ دنیا ہے بدماش جڑے کسے نبی ولی پیر فقیر نو مشکل کشا حاجت روا انہاں دے وسیلے تے ہیلے پیش کر دے. اللہ نے کتنا کنٹرول کر کے دکھایا ہے کہ اللہ دا پاک پیغمبر خود آکھ رہے اللہ میرے کو اندھیرے دور نہیں ہو سکتے، میں تاں دوڑ کے آیا تیرے دربار دے اندر تیری عام شام ہو رہا تے میں آیا ہی اپنی طاقت نال نہیں، بے رب الفلق او صبح نو چیر کے بناون والے تیری توفیق نال میں ایتھے آیا. اگر تیری توفیق نہ ہوندی تے میں ایتھے آ بھی نہ سکدا. من شر ما خلق، میں تینوں تعویذ جے بنا رہا اللہ تیری پناہ وچ جے آ رہا. کیوں آ رہا؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز دی شرارت کو جس نو بنایا تا تو ہے پر او دے وچ شرارت موجود ہے. بناون والا تا تو ہے مگر تیری بنائی ہوئی چیز وچ جس دے اندر خباثت شرارت ہے، اس شرارت کو شریر دی شرارت کو بچن واسطے اللہ میں تیری عام شام چو آیا. اس وقت نبی کریم فرماندے ہوندے اللہم انی اعوذ بیکا
من غلبت الرجال وزلع الدین ونفس الشیطان وحمد الشیطان۔ اللہ میں پناہ وچ آ گیا تیرے اس مقام دے اندر جتھے شیطان دا وس نہیں چل سکدا، شیطان دے چھٹکیاں تو میں اکیلا بچ نہیں سکدا جے تھوڑی تو میری حفاظت نہ کر۔ سبحان اللہ، بلے بلے بلے۔ اور ایک آیت میری خیال چ کرے نا تے ادو ویکھے محمد پاک دا مقام تے مشرک آدمی تے جڑا ہے نا یہ تے ٹٹی دے وچ اپنا نا متھا تے اپنا نک رگڑ کے اتھائی مر ونجے تے چنگا، جس نے نہ سمجھے اللہ نو، نہ اللہ دے نبی نو، نہ نبی پاک دے قرآن نو۔ من شر ما خلق، پہلا شر جس کو لو بچن واسطے اللہ کریم طریقہ سکھا رہے ہیں اپنے محمد الرسول اللہ نو، یہ مخلوق دے شر کو لو بچنا بھی تاوی میری توفیق نو تویز بنا، تاوی میری ذات نو تویز بنا۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور پھر اس رات دی شرارت کو نو جدو رات آندی اذا واقبا، اذا واقع، اذا داخلا، اذا حضرا، رات دا او شر جدا رات حکم کنیری رات ہوندی ہے، او دے اندر جتنے شیاطین ہوندے، جتنے جادوگر ہوندے، جتنے توحید کرن والے سور ہوندے، جتنے غیر اللہ دیاں عبادتاں کرن والے پلیت ہوندے، اللہ اس رات دے اندر جڑیاں شرارتاں کریندے، شریر عام طور تے ڈکیٹی کریندے تے رات نو، زانی گناہ کردے تے رات نو، بدکاریاں ہوندیاں تے رات نو، اس وقت رات دا نام لیا غاسقن، یہ رات دا اندھیرا بندے نو کج لیندا تے ڈھک لیندا ہے، چوراں نو کھلی چھٹی ہوندی ہے، شیطاناں نو بھی۔ اے میرے اللہ رات دے اندر جتنے شیطاناں دیاں شرارتاں ہوندیاں اللہ میں تیرا تعویذ کریندا میرے نیڑے نہ۔ قُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ۔ اللہ میں تیری ذات دا تعویذ بنا کے تیرے دربار وچ آ گیا، تے کیوں آ گیا؟ اس واسطے کہ تو اللہ پاکا شیطان جتنے ہیں شیطاناں نو نہ میرے نیڑے آون دے، نہ مینوں شیطاناں دے نیڑے جاون دے۔ اللہ اللہ۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، تیسرا شر، من شر النفاثات فی العقد، اتے میں انہاں خبیث لوگاں دیاں، خبیث شریر روحاں دیاں، شیطانی روحاں دیاں چال بازیاں کو بھی تیری پناہ مگداں، جڑے نفاسات جڑے پھوکے دے دے کے جماعتاں دا اتفاق تروڑ دین دن، جڑے وچ آ کے منافق بن کے، منافق دی عادت ہے جتھے چنگی بھلی جماعت ہوئے اتھے ون کے کوئی نہ کوئی شوشے چھڑیندا ہے، کوئی نہ کوئی شاطر بازیاں کریندا ہے، کوئی نہ کوئی چال بازیاں کریندا ہے تاکہ آپس وچ پھٹ ونجن، اس دی شکایت اس نو کریندا ہے، اس دی شکایت اس نو کریندا ہے۔ اللہ دا پاک پیغمبر اللہ کریم جگہ آخر ہے اللہ میری جماعت بنی ہوئی ہے۔ اللہ اللہ۔ من شر النفاسات فی العقد، میں جماعت بڑھا رہا تے کلے اللہ دے نام تے ساری دنیا نو اکٹھا کر رہا۔ اللہ انہاں خبیث بندیاں دے روحاں کو لو بچاوے جڑے وچ منافقانہ طور تے گھس کے آ کے منافقانہ طور تے ون کے شاطر چالیاں کریندے، ایک نال دوے نو پھوڑ دیندے، انہاں دیاں پھوکیاں نالوں انہاں دے پھوکے آ کے العقد پوریاں جماعتاں نو آ کے تروڑ دیندے۔ لوگ تو آتے نا جادو کرنی دی گل ہے، ہاں انہاں پلیتاں دی تھے گل کے دیا جادو کر دے، وہ تو پیغمبر اللہ دا پہلے دیڑے آندہ ہی جادو دے خلاف ہے، جادو دی تو طاقت ہی نہیں، ساڈے جائے عام آدمی دے پیشاب تے جادو کو نہیں کر سکتا تے محمد دا مقام کتے ہے۔ واہ جی۔ من شر النفاسات، شرارت النفاسات، اس تے جڑی نفاسات دی نفاستن دی جمع ہے، نفاستن
مفرد سی گئے اتے مؤنث دی نہیں تے تاکید دیے جویں علامتن وچ تے تاکید دیے انجے نفاستن وچ تے تاکید دیے اللہ تاکید کر رہا ہے اے میرے پیغمبر انج کر کے آکھ اللہ میں انہاں خبیث النفس بندیاں دی شرارت کولوں تیری پناہ وچ آ گیا جڑے نفاسات جڑے پٹھے سیدھے پھوکے دے کے العقد بڑیاں بڑیاں جماعتاں نو تباہ تے برباد کر دیں انہاں کولوں دور ومن شر حاسد اذا حسد اور میں انہاں شریراں دی شرارت کولوں محفوظ ہون واسطے میں تیرے دربار وچ آ گیا جنہاں نو ساڈے اتے چنگیائی ویکھ کے سکھاندی نہیں سڑدے رہ ویندن کڑدے رہ ویندن تے آدن ہائے اللہ کسے نہ کسے طرح انہاں دے کولوں اے دین کھس ونجے اے مذہب انہاں دے کولوں کھس ونجے بڑیاں بڑیاں چال بازیاں کھیڑ دن حسد تے بغض دی بنا دے اللہ ایو جے حاسد دی اکھ کولوں مینوں بچاوے میرے اندر اپنی طاقت نہیں کہ میں حاسد دے حسد کولوں آپ بچ ونجاں لوگ عام مشہور کر دیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے جادو ہو گیا سنے ہوئے اس نے جادو ہو گیا 6 مہینے تک جادو دا اثر رہا لبث فیہ رسول اللہ 6 اشہر 6 مہینے تک انہاں 6 مہینے چ نبی پاک دے سر دے وال ختم ہو گئے داڑھی بھی ختم ہو گئی ایک مہینہ تا ایڈا سخت تھا کہ محمد پاک نامرد ہو گئے یہ روایتاں وچ ہے پھر اللہ دا پیغمبر دے دماغ نو دخل آ گیا اہدا قوت دماغ دیاں طاقتاں وچوں ایک قوت نو خلل پیدا ہو گیا جو کہ آکھن او فلانا آندا پیا ہے حالانکہ ہوندا کوئی نہیں آکھن میں اپنی بیویاں دے کول ہو کے آندا پیا بیویاں قسم چاہ کے آکھن سارے تے نیڑے ہی نہیں آئے یعنی دماغ نو سٹ لگ گئی دماغ ٹھیک نہ رہا اللہ دے پیغمبر دا جو کوئی نہ تو پوچھے بھائی یہ گلاں کیوں کر دے ہو تا دن کی میں مرضی تدوئی آ ویندی یہ ایک مرض ہو گئی اللہ اللہ ایک نقطہ پیغمبر دے مطابق منن والا جڑا اس نو مرتد نہ سمجھے وہ آپ مرتد ہے جتنی روایتیں اس بارے سب جھوٹ سے بکواس ہے قرآن پاک دے مقابلے دے اندر اگر 1000 روایت ہوئے تاوی جھوٹی ایک ہوئے تاوی کیونکہ حدیث ہوندی ہے رسول اللہ دی قرآن ہے اللہ پاک دا اللہ دے رسول جی میں اللہ دے خلاف نہیں کر سکتا انجھے اللہ دے قرآن دے خلاف ہی نہیں کر سکتا جو کوئی تواڈے سامنے بیان کرے کہ اللہ دے رسول دوتے انج دا جادو ہویا تے جادو کیتا ہی یہودیاں تے اسی اپنی چھوری نال رل کے کیتا لبید بن آسم یہودی روایتاں وچ آسی تے پھر سمجھے جڑا کہ پیغمبر دوتے اثر ہو گیا ہے اللہ دا قرآن گواہ ہے اتنا کافر ہے جے دے نال دا کافر دنیا چ کوئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر دی توہین اللہ دے پاک رسول دی حیثیت عرفیت تے حملہ کرنا اللہ دے پاک رسول دی قوت نبویہ نو مجروح کرنا اللہ پاک جے دے متعلق اللہ فرمایا واللہ یعصمک من الناس تیرے ایک وال نو بھی میں دشمناں کو بچا لونا ہے تے او دشمن اتے ڈھاک مار کے محمد پاک نو بیمار کر دے وے پہلا دیانت دار آدمی یہ کیویں قبول کر سکتا ہے وقت اگاں ہور ٹپ مرے دے ایک مہینہ پورا محمد الرسول اللہ نعوذ باللہ نہ مرد رہا اللہ دے پیغمبر نو ایک دیڑے نہ مردہ کھانا لئی مسلمان نہیں یہ مہینے توڑی لائے گئے
وت اللہ دا پیغمبر خلاف واقعہ بات کیویں کر سکتا ہے؟ ہون نو ان ہون آکھے، بیویاں دے بارے چ یہ گل کرے انہو فعل ولم یفعل انہو یرا ولم یرا شیئا، فلانی چیز میں ویکھی حالانکہ ویکھی کوئی نہ آئی۔ کیا یہ جا جھوٹ پیغمبر بول سکتا ہے؟ انج پیغمبر دے دماغ تے اثر ہو سکتا ہے؟ اگر انج اثر ہو سکتا ہے تو پیغمبر دی نبوت تے اعتبار کیویں راسی؟ یہ 6 مہینے تک خدا جانے اللہ دے رسول کتنی غلط گلاں نعوذ باللہ کیتیاں حسین، انہاں تے کون ایمان لایا وے؟ اس واسطے ایسے عقیدے رکھن والا آدمی مسلمان نہیں۔ ہاں یہ تو آکھ سکتا ہے کہ جادو کیتا ہے کرن والے ہاں، شیطان شیطانی کریں دن، مگر جادو دا اثر محمد پاک تے اے انجے جویں کوئی آکھے کہ شرک دا اثر محمد تے ہو گیا ہے، حالانکہ جادو نرا شرک ہے۔ پہلے تو لکھ بھی چکے ہو اور ہون بھی کچھ عبارت لکھ سو۔ جادو تیار ہی نہیں ہوتا جب تک شیطان نو سجدے نہ کیتے جاویں، جب تک شیطان دے اگے بندہ پیچھا ننگا کر کے موڈھا ہو کے نہ سویں، وہ توڑی جادو تیار نہیں ہوتا۔ جے توڑی شیطان دے دھوریاں نہ دکھائے، عبادت نہ کرے، وہ توڑی جادوگر دا جادو تیار نہیں ہوتا۔ ربما یسجد لہو وربما یعبد لہو وربما یتقرب باقتراف الارقاب العذائر، الٹے ہو کے سمجھدا ہے وہ جادوگر پیچھا اپنا ننگا کر کے شیطان دے حوالے کر دیندا جی مرضی ابھی انجے کر، جے تھوڑی شیطان دی دعوت اے نہ کرے وہ تھوڑی جادو تیار نہیں ہو سکتا۔ جڑا ایو جہا علم ہے جہاں دا نرا شرک تے کفر ہے، وہ پیغمبر دوتے اگر اثر کر جاوے تو پیغمبر دی نبوت کدے گئی؟ اس واسطے یہ جے روایتاں نو ٹھکرا دیونا واجب ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی توہین کرن والی روایت نو کدے قبول کرن دی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ دیکھو پہلے جادوگر کریندا کیویں ہے، لکھ لو۔ اما الساحر، جو جاوید صاحب آپ نے فوٹو سٹیٹ کرایا ہے نا، اس میں یہ عبارت نہیں ہے، ہاں یہ دوسری ہے، اس کا بھی فوٹو سٹیٹ کرا لینا۔ اما الساحر، جو جادوگر ہوتا ہے، فہو یطلب من الشیطان، فہو یطلب من الشیطان ان یعینہ، کہ میری امداد کرو شیطان جی، اے بابا جی میری امداد کرو۔ وربما یعبدہ، عام طور پہ وہ اس کی عبادت کرتا ہے۔ وربما یسجد لہ، کلما تتأتی السحر، بہت ہی کم جادو تیار ہوتا ہے بدون عبادت الشیطان، بدون عبادت الشیطان، شیطان کی عبادت کے بغیر جادو تیار نہیں ہو سکتا۔ بدائع الفوائد، تفسیر معوذتین، روح المعانی، صفحہ 338، جلد پہلا۔ دوسری بات، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں انہ خادع،
انہ خداع لا اصل لہ ولا حقیقت، نہ اس جادو کا کوئی اصل ہے نہ اس کی کوئی بنیاد ہے۔ جس طرح شرک بے بنیاد ہے اسی طرح جادو بھی بے بنیاد چیز ہے۔ فتح البیان 132 جلد پہلا، عمدۃ القاری 569 6، کتاب الفقہ 461 5، روح المعانی 133 1، شیخ زادہ 360، قصص القرآن 311 1، ابن کثیر 145 1، کتاب الاشراف ابن حبیرہ وزیر 213۔ تیسری بات، یہ دوسری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ جادو جو ہے اس کی حقیقت کوئی نہیں، بے بنیاد چیز کا نام جادو ہے، ایک ہوائی اور مذمومی چیز ہے۔ جس طرح شرک کا کوئی بنیاد نہیں، جادو کی بھی کوئی بنیاد نہیں۔ پھر یہ بھی ہوگے کہ یہ جادو کا چرچا یہ بھی صرف پاکستان میں چلتا ہے اور کسی کافر ملک کے اندر بھی جادو کا سلسلہ نہیں ہے اور نہ کوئی قائل ہے۔ یہ مسلمان ہی ہے مردود جو اس کے قائل ہیں کہ یہ چل جاتا ہے، کیونکہ یہ خود ہوتے ہیں مشرک، شرک کی وجہ سے شیطان کے ہر ہاتھ کنڈے کے نیچے یہ تابع دار بن جاتے ہیں۔ تیسری بات، قرآن مقدس کہتا ہے لا یفلح الساحرون، لا یفلح الساحرون، جادوگر قطعاً کامیاب نہیں ہو سکتے، جادوگر قطعاً کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سورۃ یونس اور آیت لا یفلح الساحر حیث اتی، نہیں کامیاب ہو سکتا جادوگر حیث اتی، جس حیثیت سے بھی آئے، جس طرف سے آئے، کامیاب قطعاً نہیں ہوگا۔ پھر کمال یہ ہے کہ شیطان نے خود اقرار کیا۔ کیا بات؟ ہاں ہاں آ جاتا، ہاں جی، شیطان نے خود اقرار کیا ہے کہ یا اللہ جو تیرے مخلص بندے ہوں گے میرا داؤ پیچ ان پہ نہیں چلے گا۔ شیطان مان گیا ہے مگر مولوی نہیں مانتا۔ شیطان مان گیا ہے الا عبادک منہم المخلصین، اللہ جو تیرے مخلص بندے ہوں گے میرا چاو چلتر وہاں نہیں چل سکے گا۔ اور اللہ نے بھی فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم من سلطان، میرے خالص بندے جو ہوں گے ہو شیطان تیرا زور ان پہ نہیں چل سکے گا۔ شیطان خود بھی کہتا ہے میں تمام کو گمراہ کروں گا، لأغوینہم، یا اللہ میں تیرے سارے بندے نو ادھال کے لائے ویسا،
الا عبادک منہم المخلصین، مگر جڑے بندیاں دے تے تیرا اپنا ہاتھ ہو سی نا اتھے میرا وس، شیطان خود آخر ہے میرا وس کوئی نہ چل سی، مولوی آدھا نہیں نہیں خدا دی قسم چل گیا، اللہ دا پیغمبر نعوذ باللہ دماغ دی طاقت ہی کھو بیٹھا ہے۔ اور دیکھو جب کوئی جادو کیا جاتا ہے تو اللہ کا قرآن گواہ ہے کہ اس جادو کا علم پہلے پیغمبر کو آ جاتا ہے، پیغمبر نو او دا علم پہلے آ جاتا ہے، اثر تا ہے نا بعد دی گل۔ قرآن چاہتا ہے کہ جدو موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے آخیا جڑا کچھ مکالا کرنا انہیں مل لو، مکالا الکو سٹ لو اپنے سوٹے، فلما الکو جدو انہوں نے سٹے نہ سوٹے فرعونیاں نے او جادوگراں نے، اللہ فرماندا یخیل الیہ من سحرہم، فوری طور تے حضرت موسیٰ دے خیال وچ آ گئی یہ گل کہ من سحرہم، صرف انہاں دے فراڈ دی وجہ تو دوڑ دیاں پئیاں، ورنہ کوئی سپ شپ کوئی نہیں بن گیا۔ من جار مجرور مقدم تائی کیتا ہے تاکہ پتہ چل جاوے کہ حقیقت وچ کوئی نانگ شانگ کوئی نہیں، من سحرہم ہومنت انجا یخیل الیہ انہا تسعى من سحرہم، مگر جار مجرور ظرف نو اللہ نے مقدم کیتا ہے۔ مولوی طبقہ تسا جان دے ہو تو ان سے مفسر بنے بیٹھے ہو کہ جار مجرور ظرف مقدم جدو ہو جاوے معنی حسر دا ہوندا ہے، تقدیم ما حق التاخیر یفید الحسر، حسر دا فائدہ ہے۔ اللہ اس نے ضمیر تائیں جار مجرور نو مقدم کیتا ہے تاکہ پتہ چل جاوے کہ پیغمبر تے جادو دا اثر نہیں ہوندا بلکہ پیغمبر نو جادو دا علم آ جاندا ہے۔ یخیل الیہ فوراً خیال میں لایا گیا حضرت موسیٰ کے من سحرہم کہ صرف ان کے جادو کی وجہ سے یہ دوڑ رہی ہیں، ورنہ حقیقت میں کوئی سانپ وغیرہ نہیں ہے یہاں۔ معلوم ہوتا پیغمبر تو علم آ جاتا ہے، اثر نہیں ہوتا۔ جڑا پیغمبر تے جادو دا اثر مننے وہ پیغمبر دا امتی نہیں کافر ہے سرے دے۔ ہاں وہ وڑ گئے جدو نکلے، اصا گل پہ موحد دی کرنی ہے، عوام الناس تا ہن ویندے پیر قبر تے اسا بھج بگدا۔ عوام الناس دی نہیں بات یہ ہو رہی ہے کہ جو موحد آدمی ہے اس پہ جادو کا اثر ہاں ہاں دسے نا۔ یہ بھائی سارے اپنے عزیز ساتھی نے مولوی صاحب یہ سوال کر رہے ہیں بھائی جدو انہوں نے سٹیا نا اپنا سپ بنائے تو موسیٰ علیہ السلام وہ پوری آیت نہیں آئی نا وچوں ات گپی کی تھی نے فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، لوگ آتے ڈر جو گئے تو جادو دا اثر ہویا تو ڈر گئے آتے کہ نہیں، ایڈے الو دے پٹھے انہوں نے پتہ ہی نہیں بھائی جی تے اثر ہو جاوے ڈردا کدن ہے، ڈردا تے وہ ہے جی تے اثر نہ ہوئے، جڑا ہوش وچ کھلا ہوندا تا ڈردا ہے تے جیندا دماغ آؤٹ ہو ونجے او تا کھوہ وچ چھال مار دے سی کد ہی ٹپ وے سی او ڈردا کدن ہے۔ معلوم ہوتا ہے حضرت صاحب ہوش وچ کھلوتے ہیں تا اللہ فرماندا ڈر نہیں انک انت الاعلی، آج تیرا نمبر اوپر ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ڈر نہیں انک انت الاعلی، آج تیرا نمبر ہی اوپر ہوگا۔ اور پھر جدو اس نے انہوں نے کیتا ہے نا سٹیاں سوٹیاں تو موسیٰ علیہ السلام پتہ ہی کیا کیا ہے انما جئتم بالسحر انما جئتم بالسحر ان اللہ سیبطلہ، مینوں پتہ لگ گیا او موزیو جڑا کچھ تساں کر چھوڑیا السحر نرا فراڈ ہی فراڈ ہے۔ سبحان اللہ، ان اللہ سیبطلہ، میرا یقین ہے ان قریب اللہ دیاں مٹیاں پٹ دے سی۔ سبحان اللہ، یہ اثر ہوندا تے گلاں کون کرے۔ یہی تو بات ہے کہ مولویوں نے قرآن سمجھا نہیں یا جان بوجھ کے بے ایمانی کرتے ہیں۔ قرآن کا تو ایک ایک جملہ یہ کہہ رہا ہے کہ سب تمام کائنات کے ذرے ذرے کے اندر سارے جادوگر اکٹھے ہو جائیں ہے سو عطا
جس روپ میں آئیں، جس شکل میں آئیں، جس لباس میں آئیں، جس حیثیت سے آئیں، لا یفلحو، اللہ فرماتا ہے مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے قطعاً حق کے مقابلے میں جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ان کو کس نے کہا کہ جادو ہو گیا تھا؟ جب ہاتھ جادو ہو گیا ہے تو پھر جادوگر کامیاب ہوا کہ نہ ہوا؟ اللہ تو فرماتا ہے لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، یہاں مقابلہ ہوگا میں بھی غالب آؤں گا، میرے رسول بھی غالب آئیں گے۔ اور یہاں اگر جادو مان لیا جائے نبی علیہ السلام کے وجود مقدس پر تو پھر تو شیطان غالب آ گیا، اللہ تو غالب نہ آیا۔ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں بھی غالب رہوں گا، میرے رسول بھی غالب رہیں گے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں انتم الاعلون ان کنتم مومنین، جہاں تمہارا مقابلہ آ جائے، شیطان کریں، جنات کریں، انسان کریں، کاغات کریں، نازات کریں، جو بھی تمہارے مقابلے میں آئے، بات سن لو، ان کنتم مومنین، اگر تمہارے اندر ایمان ہوا، میں اپنے تقدس کی قسم کھا کے کہتا ہوں انتم الاعلون، تمہارا نمبر اوپر ہوگا، تمہارا نمبر اوپر ہوگا، تم مغلوب نہیں ہوو گے کبھی۔ اللہ اللہ۔ اچھا تیسری بات دیکھیے، ہاں کس کی ماہیت؟ جس کی اپنی ماہیت کوئی نہیں وہ بدلے گا کس طرح؟ نہیں سمجھے؟ وہ حیات نہیں بدلی، اس کو مسمرزم کہتے ہیں، آئی سمجھ؟ ہاں صرف یہ ہے کہ لوگوں کی نظر بندی ہو جاتی ہے جب وہ شیطانی کلام پڑھتے ہیں، مگر وہ اثر بھی ان پہ ہوتا ہے جو خود شیطان ہوتے ہیں، موحد پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اثر ہو جائے۔ ہاں جی اچھا جناب، پوری امت کا اجماع ہے، تیسری بات ہے یا چوتھی؟ پوری امت کا اتفاق ہے، لا خلاف، لکھ لو، لا خلاف فی کون العمل بہ کفرا، لا خلاف فی کون العمل کفرا، اس امت میں کسی کا اختلاف نہیں، کس بات میں؟ کہ جادو سیکھنے والا اور سکھانے والا کٹر کافر ہوتے ہیں، جادو سیکھنے اور سکھانے والا بالکل کافر ہوتے ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ تمام صحابہ کرام، تمام تابعین، تمام ائمہ مجتہدین، تمام محدثین کا بلا نقیر من احد و بلا خلاف من احد سب کا اتفاق ہے کہ جڑا جادو سیکھنے والا ہے یا سکھاون والا ہے کون ہے؟ کافر ہے۔ ہن ایمان نال دسو جڑا جادوگر ہے وہ کافر ہے کہ نہیں؟ تے جے کافر دا کفر دا اثر پیغمبر تے ہو جاوے تو پیغمبر دے پیچھے کی شے بچی؟ لا خلاف، کوئی خلاف بھی نہیں، سب دا اتفاق ہے۔ پھر لا کفر، ہاں ہاں کون ہاروت ماروت فرشتے ہیں؟ وہ آتے نا انہاں تو تے لعنت ہے، کیا کھڑا لے تے لعنت ہے، تے اگو جے منی بیٹھا تھا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں جھوٹ ہے سارا، وہ تے ہاروت تے ماروت دو کٹر ڈکٹیٹر آدمی تے سرکش تے سارے عیاش تے بدماش بادشاہ، اصل لوگاں اس بنا چھوڑیا کون آنا مت اتھاؤں توڑی نہیں نا، اگوں آدھے نے فرشتے میں زورا کنجری نال زنا بھی کیتا، فرشتے زنا ہی کریں تے رہتے ہیں، کالی پگڑی بن کے آ گیا میرا بچہ ہی نہیں، وہ آدھے پھر وہ زنا کرنا پھر خوہ چ لٹ کے آ رہا فرشتہ، سمجھے؟ تے او کنجری جڑی ہے وہ توبہ طائب ہو گئی، وہ بن کے ستارہ بن گئی، زہرا کنجری بن گئی۔ اجے بھی وہ مسلمان ہیں جڑے گلاں لکھ دے سارے، کوئی ابن عباس تے متھے لیندا ہے سور دا پتر تے کوئی کسے صحابی دے متھے لیندا ہے، نیرا جھوٹ تے بکواس۔ اللہ دا قرآن چ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جس قسم کا حکم کرتا ہے فرشتے اس کے خلاف کر سکتے ہی نہیں ہے۔
یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ فرشتہ آ کے کہے انما نحن فتنہ، میاں میں تمہاری آزمائش کے لیے آیا ہوں لہذا فلا تکفر، کفر نہ کر، مگر اس کے باوجود اگر تم مجھے مجبور کرو گے تو میں تمہیں جادو سکھا دوں گا۔ جیڑا کفر سکھاوے ہوتا آپ کافر ہے، فرشتے کی میں کفر کریں۔ آخر تک آیت دی آخر تک نفی لگ چلو۔ نفی ہاں نفی چلو۔ نفی کا پتہ بھی سر سارے نفی ہاں 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 یہ سب نفی ہے۔ کشاف دیکھو، لقد علموا لمن اشترى ماله في